कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस फेफड़ों समेत मुख्तलिफ बीमारियों से सेहतयाब होकर अस्पताल से मुंतकिल हुए थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमेरिका के रहनुमा थे। उनका असल नाम होर्खे मार्गियो बरगोलिया था। वो अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में पैदा हुए और 2013 में पोप बने। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात बेसिलिका सांता मारिया में गौर में अदा की जाएंगी। पोप फ्रांसिस पहले पोप होंगे जिन्हें वेटिकन के बाहर दफन किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफात पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की तवाना आवाज थे। दुनिया भर में उनकी फलाह व बहबूद के लिए काविशों को याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने कहा, पोप फ्रांसिस की क़यादत में कैथोलिक चर्च ने दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम आम किया। पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल-ए-राह रहा। पोप फ्रांसिस ने गुज़श्ता रोज ईस्टर पर गजा में फौरी जंगबंदी का बयान दिया। उनका इंसानी हुकूक की पामाली रोकने का बयान इंसानियत की मोहब्बत से भरपूर शख्सियत की अक्कासी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, फलस्तीन के मसले पर पोप फ्रांसिस के उसूली मौक़िफ़ को अक़वाम आलम में सराहा गया। पाकिस्तान हमारे दिल के करीब है, यहाँ आकर खुशी हो रही है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान के दौरान गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और इमारात बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताउन की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा, ताल्लुकात अच्छी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल बरामदात $13.5 अरब की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो खुशाइंद है। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की, हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मजहर है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशां है। सीटीडी और मियांवाली पुलिस का मकड़वाल में ऑपरेशन 10 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में दहशतगर्दों का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। दहशतगर्द के कब्जे से SMG, रॉकेट लॉन्चर और 2 शनाख्ती कार्ड, 3 ATM कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। कैनाल्स किसी सूरत नहीं मानेंगे, मुज़ाकरात सिर्फ मंसूबे के खात्मे के लिए होंगे। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, नून लीग के कुछ लोगों की सोच मुस्बत नहीं, समझ नहीं आता ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के रिकॉर्ड पैकेज की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 मिलेंगे। मरियम नवाज ने सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत जारी कर दी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सोलो फ्लाइट के बजाय सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। ये कौमी सोच नहीं, कौमी सोच के लिए सबको ऑन बोर्ड लेकर चलना पड़ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दौरे अफगानिस्तान पर कहा, हर शाम टीवी पर कसीदे पढ़ने वाले वज़ीर आज़म बताएं क्या नतीजा निकला, बताया जाए कैसे मुआहदे हुए, दहशतगर्दी रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए। 26वीं तरमीम इदारा जाती इस्लाहात के लिए थी। आईनी बेंच बनने से मुकदमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। अब किसी तरमीम की जरूरत नहीं, लेकिन हो सकता है कल कोई जरूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। इसके लिए तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, कानून के मुताबिक मुकदमात हुए, उनका सामना तो करना होगा। बानी PTI डील चाहते हैं न ढील, हमारा जमहूरी हक मिलना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, बानी से 3 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खानम और दीगर बहनों का पार्टी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।
جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی، دوبارہ جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس بابر ستار نے FIA رپورٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، رپورٹ میں کس طرح کی زبان لکھی گئی ہے؟ عدالت کے پوچھنے پر FIA کے وکیل نے بتایا، شکایت جج نے نہیں، ان کے بھانجے نے درج کروائی۔ جسٹس بابر ستار نے پوچھا، کوئی جج کی طرف سے کیسے شکایت درج کروا سکتا ہے؟ FIA رپورٹ میں مہم سے عدلیہ کا وقار ختم کرنے کا لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ہائی کورٹ کے کتنے ججوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہمات چلی؟ ہائی کورٹ کے ججوں کے معاملے پر FIA نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے۔ اس کیس میں FIA کو سب پتہ چل گیا، حالانکہ جج نے خود شکایت بھی نہیں جمع کرائی۔ سماعت 19 مئی تک ملتوی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منی بختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لا افسران اور وکلاء کی شرکت۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا، PP کا کنیکشن آج بھی عوام کے دلوں سے ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک موجود ہے، بس متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ حج آپریٹر سعودی حکومت کے نئے نظام کو سمجھ نہیں سکے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا ہے، عازمین حج کے انتظامات کے لیے 14 فروری کی ڈیڈ لائن میں توسیع بھی کی گئی تھی۔ جن کمپنیوں نے وقت پر رقوم بھیج دی انہیں اجازت مل گئی۔ پہلے 13,000 اور وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر مزید 10,000 افراد کو اجازت ملی۔ عدالتی فیصلے کو 1 مہینہ گزر گیا، مگر کراچی کے بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے۔ توہین عدالت ہو رہی ہے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بے حسی ظلم کے خلاف MQM پاکستان عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی۔ میئر کراچی کو ریٹائرڈ ملازمین کے 14 ارب دینا ہوں گے، ورنہ KMC بلڈنگ یا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر مظاہرہ ہوگا۔ HBL PSL 10 میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی مد مقابل آئیں گے۔ کنگز ہوم گراؤنڈ پر آخری میچ جیتنے کے لیے پرعزم، باہمی مقابلوں میں زلمی کو واضح سبقت، 21 میں سے 15 میچ جیتے، 6 میں کنگز کامیاب۔ گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کے خلاف 6 وکٹ سے کامیابی حاصل کی۔ بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کا عزم، ملک بھر میں رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا پہلا روز۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر سندھ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ کہا، پولیو کا کوئی علاج نہیں، صرف ویکسین ہی معذوری سے بچا سکتی ہے۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 1 قطرے پلانے کا ہدف، پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ کراچی لیاقت آباد میں ندی سے 5 سال کی بچی کی لاش مل گئی۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے بچی کے ساتھ آخری بار دیکھا گیا رشتہ دار فیاض زیر حراست۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی سے زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ بچی کی گمشدگی کا مقدمہ تھانہ سچل میں درج کیا گیا۔ راولپنڈی میں 7 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل، بچی گزشتہ روز گھر کے قریب کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی۔ بچی کی لاش زیر تعمیر گھر سے ملی۔ پولیس کا کہنا ہے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جائے وقوع سے شواہد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں ڈاکٹرز پر پولیس تشدد کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا پنجاب میں احتجاج۔ ساہیوال میں ٹیچنگ اسپتال کی OPD بند، ملتان میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہڑتال، حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ فیصل آباد میں بھی ینگ ڈاکٹرز نے OPDs میں کام بند کر دیا۔ OPDs بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، پارہ 39 سینٹی گریڈ، شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ سمندری ہوائیں بند، حبس کی شدت بڑھ گئی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی گرمی کا زور۔ حیدرآباد میں گرمی کی شدت 44، نواب شاہ میں 42 اور مٹی میں 45 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ لاہور میں بھی گرمی بڑھ گئی، گرمی کا احساس 40 ڈگری ہے۔ پاکستان اور روانڈا کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روانڈا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، دونوں ملک اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان روانڈا سے چائے، کافی اور ایووکاڈو کی درآمد میں اضافہ چاہتا ہے۔ روانڈا کے وزیر خارجہ اولیور جریپی نے کہا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے 2 طرفہ بات چیت مفید رہی۔ روانڈا پاکستان کو اعلیٰ معیار کی چائے برآمد کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر جائزہ اجلاس، سرفراز بگٹی نے کہا،
کوئٹہ کو ملک کا خوبصورت شہر بنانے کے خواہاں ہیں۔ 14 کچے گھروں کے مکینوں کو متبادل جگہ اور پختہ گھر تعمیر کر کے دیں گے۔ تمام منصوبوں میں مقررہ وقت اور اعلیٰ معیار کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ ایئرپورٹ روڈ کی خوبصورتی خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم وفات۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، علامہ اقبال کے افکار، فلسفہ اور شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، علامہ اقبال نے علم، یقین محکم اور خود اعتمادی پر زور دیا جو آج بھی ہماری تمام مشکلات کا حل ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی مزار اقبال پر حاضری، کہا نوجوانوں کو فکر اقبال سے روشناس کرائیں تو انتہا پسندی اور عدم برداشت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلا جاری۔ 20 اپریل کو 3387 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ اب تک مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,79,000۔ چین کا امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈیلیوری لینے سے انکار۔ بوئنگ میکس 737 چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا۔ چین نے امریکی طیارہ کمپنیوں کے پارٹس خریدنے پر بھی پابندی لگا دی۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا ہے، ٹرمپ ٹیرف پر نرمی کے بدلے بیجنگ سے تجارت محدود کرنے والے ملکوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خوشامد سے امن حاصل ہوتا ہے، نہ سمجھوتے سے عزت ملتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کی ہلاکت کو پیشہ ورانہ ناکامی قرار دیتے ہوئے ڈپٹی کمانڈر کو برطرف کر دیا۔ اقوام متحدہ نے امدادی کارکنان کے قتل پر اسرائیل سے جواب طلب کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری، مزید 32 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ حماس نے عارضی جنگ بندی کی اسرائیلی تجویز مسترد کر دی۔ نیتن یاہو کی پالیسیز کے خلاف اسرائیل میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر امریکی فضائی حملے میں 12 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ امریکی طیاروں کی ضلع فروا میں رات بھر بمباری۔ حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کا کہنا ہے، امریکی طیاروں نے مارکیٹ اور رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا۔ وسطی صوبہ مارب، مغربی شہر الحدیدہ اور شمالی علاقے صعدہ میں بھی امریکی فضائی حملے۔ امریکہ کا کہنا ہے حوثی دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی بلائنڈ ویمنز کرکٹ ٹیم نے تاریخ رقم کر دی۔ انٹرنیشنل ڈیبیو پر میزبان آسٹریلیا کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ کوئنز ٹاؤن میں میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 159 رنز کا ہدف دیا۔ قومی ٹیم نے مطلوبہ ہدف آسانی سے 4 گیند پہلے حاصل کیا۔ 44 رنز کے ساتھ مہرین علی میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ اور ملکہ غزل اقبال بانو کو دنیا سے گزرے 16 برس بیت گئے۔ اقبال بانو نے غزل گائکی کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور مرزا غالب جیسے عظیم شعراء کا کلام گانے میں اقبال بانو کو کمال حاصل تھا۔ فن کے لیے خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔